بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ یہ امی کے دور پار کے رشتہ دار تھے اور یہ 3 بہن بھائی تھے۔ ان کی امی کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے ابو نے انہیں اکیلے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ بڑی بیٹی کی انہوں نے اپنی زندگی میں ہی شادی کر دی تھی اور پھر اس کی شادی کے کچھ سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عالیہ میری ہونے والی نند کا نام تھا۔ اس کی شادی بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ بہت ہی اچھی طبیعت کی لڑکی تھی۔ میرا رشتہ لینے کے لیے وہی آئی تھی اور شادی کے تمام انتظامات بھی اسی نے دیکھے تھے۔ جس دن میں رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو اس نے گھر کی چابیاں میرے ہاتھ پر رکھی اور کہا کہ آج سے تم ہی اس گھر کی مالکن ہو، یہ گھر تمہارا ہے، بس میرے دونوں بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ مجھ سے ان لوگوں کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ شادی والے دن ہی ملاقات ہوئی تھی اور میں اس بات پر خوش تھی کہ وہ میرے آئیڈیل کے قریب قریب تھے اور میں نے بہت خوش دلی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ میری زندگی بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی اور یہ تبدیلی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس دن رات کا وقت تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ کمرے کی لائٹ چل رہی تھی، ہم باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک میری نظر کھڑکی کی جانب پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں پر کھڑا دیکھ رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر واضح طور پر مجھے وہاں کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کی اس جانب توجہ مبذول کروائی تو وہ چونک گئے۔ جب وہ بستر سے اٹھے تو وہ سایہ وہاں سے ہٹ گیا تھا، جس کا مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں پر کوئی تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دیکھنے لگے مگر گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دیور اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تب میرے شوہر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور میں ان کو اس قدر پریشان دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، وہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ میری بات پر وہ چونک گئے، کہنے لگے ہاں یہ تمہارا وہم ہی تھا، اگر کوئی ہوتا تو مجھے ضرور نظر آ جاتا، اور ویسے بھی گھر میں میرے بھائی کے علاوہ ہے کون، اور وہ بھی اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ ان کا انداز مجھے صاف ٹالنے والا تھا، جیسے وہ مجھ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہے ہو۔ اس وقت وہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اب اکثر مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں پر کوئی کھڑا، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جب میں شوہر سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ اب میں نے ان سے اس بات کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، مگر ایک ان کی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے دور رہنے کے لیے کہنے لگے تھے۔ پہلے تو وہ دبے لفظوں میں مجھے اس سے دور رہنے کو بولتے تھے، مگر اب وہ واضح طور پر مجھے کہتے تھے کہ صرف ضرورت کی بات کیا کرو علی کے ساتھ، میں تمہیں اس کے ساتھ بلا وجہ فری ہوتا نہ دیکھوں۔ مجھے عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ زیادہ باتیں کرنے کی عادت تو مجھے بھی نہیں تھی، مگر گھر کے کام اور اس کے ذاتی کام تو مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس کو وقت پر کھانا دینا، اس کو کپڑے استری کر کے دینا، کیونکہ وہ اپاہج تھا اور اپنا کوئی کام وہ خود سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک میل نرس رکھا گیا تھا جو پورا دن اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر رات کو وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ باقی کام تو مجھے ہی کرنے پڑتے تھے اور پھر کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر بات بھی کرنی پڑ جاتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے شوہر اپنے بھائی سے اتنے بدظن کیوں ہیں، جبکہ میرے دیور نے تو کبھی مجھ سے کسی قسم کی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے اس میں کبھی کوئی غلط بات دیکھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کی جلد سے جلد غلط فہمی دور کر دوں، کیونکہ اس دنیا میں ان کے چند ہی قریبی رشتے تھے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کو اپنے خاندان والوں سے بدظن کرتی ہیں، بلکہ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لیں، کیونکہ میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ بہت روڈ بھرے انداز میں بات کیا کرتے تھے، اور ان کے اس طرح سے بات کرنے پر میں نے اپنے دیور کے چہرے پر لہراتے ہوئے سیاہ سائے بھی دیکھے تھے، جیسے اسے اپنے بھائی کے رویے سے بہت تکلیف ہوتی ہو، اور جب میں ان سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتے اور مجھے کہتے کہ تم اس معاملے میں مت پڑو، جبکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس دن اس کا میل نرس چھٹی پر تھا۔ میں اسے کھانا دینے کے لیے جب اس کے کمرے میں گئی تو میں واپس پلٹنے لگی، جب اس کی آواز پر میں رک گئی۔ کہنے لگا بھابھی آپ میرے پاس بھی کچھ دیر بیٹھ جایا کریں، یا بھائی نے آپ کو مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں بہت ہی زیادہ افسردگی تھی، اداسی گھلی ہوئی تھی۔ تب اس کی یہ ادا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا اور میں اپنے شوہر کی تنبیہ بھول گئی جو انہوں نے مجھے کی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ کافی حد تک وقت گزارنے لگی تھی
مجھے اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ معذور تھا اور وہ کہیں بھی آنے جانے سے قاصر تھا۔ پورا دن بس وہ اپنے کمرے میں لیٹا رہتا تھا۔ اب میں کافی زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگی تھی، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دلچسپ باتیں کرتا تھا۔ کتابیں پڑھنا اس کا مشغلہ تھا، اس کے پاس بہت ہی زیادہ نالج تھی، جبکہ میرے شوہر بہت کم بات کرتے تھے۔ وہ بہت ہی کم گو انسان تھے، بس میں ہی بولتی رہتی اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے۔ مگر رفتہ رفتہ مجھے اپنے دیور کی باتیں تھوڑی عجیب لگنے لگی۔ کبھی کبھی وہ بہت ہی عجیب سی معنی خیز انداز میں بات کرنے لگتا تھا، اور جب میں اس کی بات کو محسوس کر جاتی تو وہ بات کو دوسرا رخ دے دیتا۔ مگر اب وہ مجھے آہستہ آہستہ میرے شوہر سے بدظن کرنے لگا تھا۔ اس کی ایک بات میرے دل میں جیسے کھپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھائی شادی سے پہلے ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بے قرار تھے۔ تب ابو زندہ تھے اور ابو اس رشتے کی مخالفت کر رہے تھے، مگر بھائی کی ضد پر انہوں نے وہاں منگنی کر دی۔ مگر کچھ ہی دن گزرے تھے جب لڑکی کو کوئی اور امیر لڑکا مل گیا تو اس نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا، ان سے منگنی توڑ دی۔ تب میرے بھائی بہت ہی زیادہ اداس رہنے لگے تھے۔ ایک بار تو انہوں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وقت پر ہی انہیں ابو اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور یوں ان کی جان بچ گئی۔ تب سے بھائی ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ آپ سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی انہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی آپ سے وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہ ہر وقت گمسم سے رہتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو ان سے بدظن کرنا نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انہیں پیار سے بدلنے کی کوشش کریں۔ جب ان کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا تو وہ آپ کی قدر کرنے لگیں گے اور اپنی پہلی محبت کو بھول جائیں گے۔ اس کی یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ میرا شوہر مجھ سے پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور وہ ابھی تک اس کو بھول بھی نہیں سکے۔ اب میرا ان کے ساتھ رویہ بدلنے لگا۔ اب میں بھی گمسم رہنے لگی۔ میں نے ان کے ساتھ بات کرنا کافی حد تک کم کر دیا۔ میری خاموشی اور بدلتے رویے کو انہوں نے پہلے تو نظر انداز کر دیا، مگر جب کافی دن تک میرا یہی رویہ رہا تو وہ چونک گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے اس قدر اکھڑی اکھڑی سی کیوں رہنے لگی ہو؟ جب وہ مجھ سے زیادہ اصرار کرنے لگے تو میں بھی پھٹ پڑی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ خود بھی مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ ابھی تک اپنی پرانی محبت کو نہیں بھول سکے، تو میں آپ سے بات کروں یا نہ کروں، میں اداس رہوں یا خوش رہوں، آپ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کے دل میں ہی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو میری خوشی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی۔ میری باتیں سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے؟ مگر میرے کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی وہ سمجھ گئے کہ مجھے یہ سب کچھ علی نے بتایا ہے۔ اب انہیں بہت ہی شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس سے دور رہو، اس کے ساتھ بات نہیں کرو، تو تمہیں میری یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ان کے اس قدر غصہ کرنے پر میں سہم گئی۔ پھر میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے پسند تھی اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی تو میں بھی اسے آہستہ آہستہ بھول گیا۔ میرے دل میں تمہارے علاوہ اور کسی کا بھی نقش نہیں ہے اور نہ ہی اور کسی کی جگہ ہے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد میں تمہیں علی کے آس پاس نہ دیکھوں، اسے دھمکی سمجھو یا کچھ اور سمجھو، اور اگر میں نے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و حواس میں، اسی لیے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو۔ میں ان کی بات سن کر ہک دک رہ گئی۔ اپنے سگے بھائی سے وہ اس قدر نفرت کرتے تھے؟ آخر میں اس کے ساتھ بات کیوں نہ کروں؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے اتنے فاصلے پر کیوں کھڑے تھے۔ اور پھر میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے ان کی بات مان لی اور علی سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ وہ ابھی بھی مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھ سے زبردستی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں رفتہ رفتہ پھر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، مگر اب میں کوشش کرتی کہ شوہر کے سامنے ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اسے اس بات پر شک ہو۔ اور میرا دیور بھی مجھے کہتا کہ لگتا ہے آپ کو بھائی نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اس کی بات پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے بھائی ایسا کیوں کہتے ہیں؟
وہ آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی کب سے گردش کر رہا تھا۔ میں بھی اس سے یہ بات پوچھنا چاہتی تھی، مگر سوال زبان کی نوک پر آتے آتے رک جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی کا ایک راز ہے، ایک ایسی بات ہے جو انہوں نے سب سے چھپائی ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ چلے، ان کا یہ راز کسی پر آشکار ہو۔ میں اس کی باتوں پر سٹپٹا کر رہ گئی تھی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیا راز ہے۔ جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتا سکتا، وقت آنے پر وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ مگر اب میرے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو یہ بات جاننے کی جلدی ہے تو آپ کو خود یہ راز جاننا ہوگا، اور اگر مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں تو مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں سب کچھ بتا دوں گا۔ مگر میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، میرے دل میں شک کی چنگاری جل اٹھی تھی۔ اب جب وہ گھر آئے تو مجھے ان کی ہر بات ہی شک میں مبتلا کر رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز ہی فون پر مصروف رہتے تھے اور دوستوں کے ساتھ میسج پر بھی بات کرتے رہتے تھے، سوشل میڈیا بھی یوز کرتے تھے، مگر اس سے پہلے میرے دل میں کبھی بھی ان کے لیے شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ مگر اب میں ان کی ہر بات کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے چھپ کر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ پھر ان کے نمبر پر کسی کی کال آئی تو وہ کال سننے کے لیے باہر چلے گئے۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، میرا دماغ کھولنے لگا۔ کافی دیر کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور آتے ساتھ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ کس کی کال تھی۔ وہ بدستور موبائل پر مصروف تھے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے دوست کی، مگر مجھے ان کا مسکرانا بری طرح سے چڑھا رہا تھا۔ آپ کب سے دوستوں سے بات کر کے اتنا خوش ہونے لگے؟ اور ایسا کون سا دوست ہے جس کے ساتھ بات میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ میرا انداز اتنا تیکھا تھا، اتنا روکھا تھا کہ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ اسد کی کال تھی۔ اسد ان کے بچپن کا دوست تھا اور وہ دبئی میں رہتا تھا، اور اب اکثر ایسا ہونے لگا۔ ان کے کافی سارے دوست پاکستان سے باہر رہتے تھے اور وہ اکثر اسے رات کو ہی کال کیا کرتے تھے، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ بات کرتے کرتے وہ کمرے سے باہر چلے جاتے تھے۔ اور ایک بار جب وہ فون پر بات کرتے ہوئے باہر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی، مگر انہیں اس طرح سے ہنستا ہوا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے آج تک اس انداز سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں زور زور سے چلانے لگی۔ انہوں نے گڑبڑا کر اپنا فون بند کر دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر کمرے میں لے آئے۔ تم ہوش میں ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ان کے انداز میں بہت ہی زیادہ غصہ تھا، اور اس وقت غصہ تو مجھے بھی بہت زیادہ آ رہا تھا۔ جب آپ میرے بجائے دوسروں کو وقت دیں گے، مجھ سے منہ بسور کر رکھیں گے، مگر باقی لوگوں سے خوشی خوشی بات کریں گے، تو اس بات پر میں غصہ بھی نہ کروں۔ وہ مجھے کافی دیر خاموش نظروں سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے کہ تم نے پھر سے علی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں شروع کر دیا؟ مگر اب میں نے خاموشی اختیار کر لی اور ان سے جھوٹ بولا کہ میں اس سے بات نہیں کرتی، صرف کام کی حد تک بات کرتی ہوں۔ اب میں علی سے کہنے لگی تھی کہ مجھے بتاؤ، ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا راز ہے جو صرف تم جانتے ہو، میں نہیں جانتی؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں 1-2 دن تک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مگر ابھی کیوں نہیں؟ میں اس کی بات پر اصرار کرنے لگی کہ مجھے ابھی بتاؤ، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے آج نہیں مگر کل اس کے بارے میں ضرور بتا دے گا۔ میں بے صبری کے ساتھ کل کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن جب میں نے علی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ دوا رات کو بھائی کے دودھ کے گلاس میں ملا دینی ہے۔ اس دوا کو دیکھ کر میں چونک گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کیسی دوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے رات کو پتہ چل جائے گا، اس دوا کے استعمال کے بعد ہی وہ مجھے راز کی بات بتائے گا۔ میرے دل میں چونکہ شک اور تجسس پیدا ہو چکا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کا سگا بھائی اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ سچی ہوگی۔ رات ہوتے ہی میں نے وہ دوا اپنے شوہر کے دودھ کے گلاس میں ڈال دی اور خود کچن میں برتن دھونے لگی۔ جب میں واپس کمرے میں گئی تو دودھ کا گلاس خالی تھا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ انہوں نے یہ دوا استعمال کر لی ہے۔ اب بس مجھے وہ راز جاننا تھا، جس راز کو جاننے کے لیے میں اتنے وقت سے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس کے کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب جب میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے بھائی کو وہ دوا استعمال کروائی ہے؟
ہاں، جیسے تم نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے. اب مجھے جلدی سے بتاؤ وہ راز کیا ہے. میں اس کو جاننے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں. میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے. اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا. مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا. ایسے لگا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو. میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر اگلا لمحہ میرے لیے حیران کن تھا اور میری جان نکال دینے کے لیے کافی تھا. اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آپ کو اتنی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ابھی آئے ہیں، بیٹھے کچھ دیر. اس کا انداز، الفاظ، لہجہ سب کچھ بدلا ہوا تھا. مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا، مگر مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ وہ ایک اپاہج انسان ہے. وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا. بھلا وہ تو چلنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج تھا. وہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب وہ لاٹھیوں کے بغیر کھڑا ہو گیا اور ان لاٹھیوں کو اٹھا کر اس نے ایک طرف پھینکا اور اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا. میں حیرت سے منہ کھولے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہی تھی. وہ تو اپاہج تھا، ان لاٹھیوں کا محتاج تھا. تو کیا یہ سب ڈھونگ تھا؟ یہ ڈرامہ تھا جو اس نے سب کی نظروں میں رچایا ہوا تھا؟ تو اس کے بہن بھائی بھی اس حقیقت سے لاعلم تھے یا وہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے؟ جو بھی تھا، یہ انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. وہ تو مجھے میرے شوہر کا راز بتانے والا تھا، مگر اب میں مزید کوئی بھی راز جاننے کی خواہش مند نہیں رہی تھی. مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. مجھے چکر آنے لگے تھے اور میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی. وہ میری حالت دیکھ کر زور زور سے کہے لگانے لگا. میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا اور جب وہ ناپاک عزائم لے کر میری جانب بڑھا تو میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی. کچھ خدا کا خوف کھاؤ، یہ سوچ کر ہی شرم کر لو کہ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، تمہارے خاندان کی عزت ہوں، اور تم اپنے ہی گھر کی عزت کو میلا کرنے پر تلے ہوئے ہو. بھائی، نفرت ہے مجھے اس شخص سے. میں اسے برباد کر دینا چاہتا ہوں. میں اس سے بھی خوشیاں چھین لینا چاہتا ہوں. اب کی بار میں نے اسے حیرت سے دیکھا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے ہی بھائی سے نفرت کس طرح کر سکتے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے منگنی رچا لی. مگر میں نے بھی ان کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دی اور رانیہ کو ان سے اتنا بدظن کیا کہ اس نے بھائی کو چھوڑ دیا اور کسی اور شخص سے شادی کر لی. میں آپ کو بھی اس سے بدظن کرنا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ بھی اسے چھوڑ کر چلی جائیں اور وہ بھی وہی تکلیف برداشت کرے جو میں نے کی ہے. یہ اپاہج ہونے کا ڈرامہ بھی میں نے آپ کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی رچایا تھا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب میں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر خرید لیا تھا اور اس سے وہ کہنے کو بولا تھا جو میں کہلوانا چاہتا تھا. یہ سب لوگ ہی مجھے معذور اور اپاہج سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے جو تم دیکھ چکی ہو. مگر افسوس تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر تم کسی کو بتاؤ گی بھی تو بھی تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا. اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ زور زور سے کہے لگانے لگا. وہ اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ مکہ روا انسان لگ رہا تھا جسے رشتوں کا بالکل بھی پاس نہیں تھا. مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کی باتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ مجھے اس سے بار بار دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، مگر تب میں ان کی باتیں سمجھ نہیں سکی اور اب جب سمجھ آئی تو وقت گزر چکا تھا. اس کی بات صحیح تھی کہ میرا کوئی بھی یقین نہیں کرتا، مگر ایک آواز پر میں تڑپ کر پلٹی تھی. میں اس کی بات کا یقین کروں گا کیونکہ میں بھی سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور اپنے کانوں سے سن چکا ہوں. علی کے چہرے کے تاثرات بھی میرے سے مختلف نہیں تھے. میں بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے جا کر چھپ گئی. یہ تو میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم اپاہج ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو، اور تمہاری رانیہ کے ساتھ سنجیدگی سے میں واقف نہیں تھا. رانیہ مجھے پسند کرتی تھی اور اس کی پسند پر ہی رشتہ ہوا تھا. ہاں، یہ میرے لیے انکشاف ہے کہ اسے بھی تم نے مجھ سے بدظن کیا تھا. میں اس بات کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ تمہاری میری بیوی پر بری نظر ہے. تبھی میں اسے تم سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اس نرس کو رکھا تھا جو مجھے تمہاری پل پل کی خبر دیتا تھا. تم جو بھی اس کے ساتھ بات کرتے تھے وہ مجھے ہر بات بتاتا تھا.
میں نے اسے رکھا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، اور جب تم نے آج اس سے نیند کی دوا منگوائی تو اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارے ارادے خطرناک ہیں، مگر تم اس حد تک گر جاؤ گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اب علی شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا راز یوں اس کے اپنوں پر بھی کھل جائے گا۔ اور آج جب یہ گلاس میں دوا ملا رہی تھی تو میں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ دودھ میں نے گرا دیا تھا اور تم پر یہ ظاہر کیا کہ میں نے اسے پی کر ختم کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو علی کا سچ کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا، وہ سچ جس پر مجھے پہلے ہی شک تھا اور اب یقین میں بدل گیا ہے۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر مجھے لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب میں بہت بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے نیک سیرت شوہر پر شک کیا۔ اگر اس دن وہ واقعی وہ دوا والا دودھ استعمال کر لیتے تو میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ کبھی کسی کے تجسس میں مت پڑو؟ ایمان والوں کو اس بات سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کا ایمان خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان کسی تجسس میں پڑ جاتا ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے اور یوں اسے لوگوں کے راز جاننے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ اب میں شرمندگی سے سر جھکا چکی تھی۔ علی ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پر میری شوہر کی موجودگی میں آتا اور ہم سے معافی مانگتا۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر میں اس کے ساتھ غیر ضروری بات نہیں کرتی تھی۔ اور پھر علی نے بھی اب ان کے ساتھ آفس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے آفس میں ایک لڑکی تھی جس کو علی پسند کرتا تھا اور اس کی مرضی پر اس کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ میں اب 2 بچوں کی ماں بن چکی ہوں، مگر آج بھی جب وہ رات مجھے یاد آتی ہے تو میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میری عزت سلامت رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔